یہ دعویٰ کریں کہ ہوا نہیں ہوا، روایتیں ہی کچھ بتلا سکتی ہیں، تو روایتیں تو اس طرح کی ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات بڑی معقول ہے جو بعض مفسرین کہتے ہیں، اور وہ یہ میں نے کہا کہ روایتوں کے بعد، اور مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھنے کی گزارش کی تھی، جس کو میں نے ابھی نقل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو یہ اس آیت کے جس طرح کلیئر طور پر، واضح طور پر، بالکل بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر شک اور شبہ کے وہاں کے آگے نہیں دیکھ سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا دیکھا ہو تو اس مسئلے کو تو اس طرح نہیں بیان کرنا چاہیے تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طرح نہ بیان کرتے کہ جس میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل دے کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہاں اس کے مقابلے میں بیان ہوتا اگر دیکھا تھا اسی طرح واضح طور پر جس طرح نہ دیکھنے کو وہاں بیان کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیتیں واضح نہیں ہیں، یہ بھی ایک معقول دلیل ہے مفسرین کی۔ حاصل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تنہا ہیں جن سے ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جس سے دیکھنا ثابت ہوتا ہے، مگر ان روایتوں میں جو ہے وہ اختلاف ہے رہ گئے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ میں مطابقت اس میں بیان کروں گا، اور وہ یہ کہ دیکھنا جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ دیکھنا جو ہے وہ دراصل دل کے ہی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ بولا جایا کرتا ہے کہ بھئی میں تو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آنکھوں کے سامنے، ایک محاورے ہیں، ان محاوروں کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لے رہے ہیں، کبھی تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آنکھ سے دیکھا، کبھی اور دوسری مرتبہ دل سے دیکھا، کبھی یا اس کے الٹا، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آنکھ سے دیکھا۔ تو ان سب کو اگر جوڑا جائے تو کہا جائے گا کہ اس کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ان کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل سے دیکھا۔ اب وہ دل کی آنکھ اور دل یہ کوئی مختلف اپنے تعبیرات ہیں۔ تو مضبوط بات جو ہے وہ حضرت عائشہ کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، یہ روایتیں بالکل مضبوط بھی ہیں اپنے معنی اور مطلب کے لحاظ سے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں جو سارے اقوال پر بھاری ہو جاتی ہے، اور قیاسات بھی یہی ہیں۔ تب اسی لیے میں نے اس کی رعایت کی تھی ترجمے میں، کیونکہ زیادہ مضبوط بات وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جیسا کہ خود آپ نے بھی فرمایا۔ تو دوسری مرتبہ کا دیکھنا جو ہے وہ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت المأوی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت کے ڈھانپ لیا سدرہ کو جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، معلوم ہوتا ہے کوئی عظیم الشان چیز ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس لفظ سے تو ہو سکتا ہے کہ ما یغشی، مگر حقیقت کیا ہے قرآن اس کو نہیں بتلاتا۔ قرآن دراصل ان باتوں کو نہیں بھی بتلاتا کہ جس کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، یہ بات پیغمبر پہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجلیات تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کہیں کہیں روایتوں میں آتا ہے ایسے جیسے سونے کے بھنگے ہوتے، بھنگا جانتے ہیں؟ بھنگا جو یہ دیکھا آپ نے پروانے، سمجھ آیا، شمع کے گرد و پیش یا بجلیوں کے قمقموں کے پاس جو وہ پروانے، تو ان کو کہا گیا ایسے وہ تجلیات کس طرح ہیں، ان کی شکل ایسی ہے جیسے کہ سونے اور گولڈ کے پروانے جو ہیں منڈلا رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ہمارے سمجھانے کے لیے تعبیر ہے، ورنہ حقیقت کو کون بتلا سکتا ہے اس دنیا کی حقیقت کو۔ تو وہ تجلیات تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے ڈھانپ رکھا تھا اس سدرۃ المنتہا کو۔ ویسے جہاں تک سدرۃ المنتہا، منتہا کا لفظ کیوں بولتے ہیں، یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کے اگر انگلش میں اس کا کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو اینڈ، وہاں جا کر ہر چیز رک جاتی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نیچے سے جتنی چیزیں اوپر جا رہی ہیں، لوگوں کے اعمال ہوں، لوگوں کے احوال ہوں، لوگوں کی دعائیں ہوں، یا فرشتے جو ہیں جن کی ڈیوٹیاں نیچے والے عالم پہ لگی ہوئی ہیں، ان کے اپنے سارے کارنامے ہوں، ان کے ساری اپنی ریکارڈ ہوں، وہ سب کے سب کہاں جا کر رک جاتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ ہے ان کا اسٹیشن، یہاں جا کر سب کو رک جانا ہے۔ وہاں سے پھر ایک دوسرا نظام شروع ہوتا ہے، وہ نیچے والا نظام، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ایسا اسٹیشن ہے کہ جہاں ہر چیز نیچے سے جا کر وہیں رکتی ہے، اور وہاں سے پھر دوسرا نظام شروع ہو جاتا ہے جس کو کوئی نہیں بتلا سکتا کہ کیا نظام ہے۔ سدرۃ منتہا تک بھی پہنچنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن پاک نے بتلایا تو معلوم ہوا، ورنہ کس کو معلوم ہوتا کہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے۔ بہرحال وہ ایک ایسے مقام ہے
کہ جہاں وہ سدرہ جیسی کوئی چیز ہے اور اس مقام کا حاصل یہ ہے کہ ساری چیزیں وہاں جا کر رکتی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے نظام کے تحت جو ہے وہ اور اوپر لے جائی جاتی ہیں جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہو۔ تیسری بات یہاں سے یہ بھی نکلی کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ جہنم کے بارے میں جو ہے وہ تو یہ بعض قرآن پاک کی آیتیں یا اسی طرح سے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو نیچے ہے، تو ہو سکتا ہے زمین کے اوپر ہو سکتا ہے زمین کے بھی اور نیچے ہو، لیکن جہاں تک جنتوں کا تعلق ہے وہ اس دنیا پہ نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ قرآن حکیم کی آیت اور بعض دوسری آیتیں بھی اس کے لیے گویا کہ یہ اشارہ بن رہی ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا کہ آنکھ نے اس سلسلے میں کوئی زیغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، یعنی دیکھنے میں صحیح عمل نہ ہونا، یہ ہے زیغ بصر۔ تو اس کا مطلب میں اگر یوں کہوں آنکھ نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا، صحیح دیکھا جو آنکھ نے دیکھا، وما طغى، اور نہ آنکھ نے سرکشی کی۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ نے انکار کیا ہو دیکھنے سے، ایسا بھی نہیں، صحیح جو صورتحال تھی وہی آنکھ نے مشاہدہ کی ہے، یعنی اس عالم بالا کے وہ حقائق جو دکھلائے گئے آنکھ نے پورے طور پر ان کو دیکھا اور سمجھا ان کو۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو۔ معلوم ہوا کہ اسی مقصد کے لیے لے جایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں رکھتے ہوئے کچھ نشانیاں دکھلائی گئی تھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ نہیں وہ تو اس میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ اصل میں انبیاء علیہم السلام، میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر کچھ حقائق ضرور کھولے جاتے ہیں جن حقائق سے عوام الناس بے خبر رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ اوروں سے نسبت زیادہ ہو، اس لیے کہ یقین جو ہے وہ بے شک اگر صحیح طور پر یقین ہو تو اس کو شک زائل نہیں کیا کرتا۔ جانتے ہیں شک مطلب کنفیوژن، آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے کہ حق جو ہے اس کے مقابلے میں شک نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اگر یقین کمزور ہو تو بے شک شک اس کو جو ہے وہ ڈاما ڈول کرے گا۔ اگر نبی کا ایمان جو ہے وہ ڈاما ڈول ہونے لگ جائے تو پھر دوسرے کا ایمان کی کہاں خیر ہوگی۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کو ایسے دور سے گزارا جاتا ہے، یا ایسے حقائق ان پر ضرور کھولے جاتے ہیں تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ دوسروں کے یقین سے بڑھ جائے۔ تو کچھ مشاہدہ کرائے جاتے ہیں یا مشاہدے کی درجے کی کوئی چیز کہ دیدہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، دوسروں کی سنی بھی ہوں گی، کچھ چیزیں ان کی اگر دیکھی بھی ہوں تو ان کا یقین دوسروں سے بڑھ جائے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو درخواست کی تھی اللہ سبحانہ و تعالی سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَيْفَ، کیا پڑھا آپ نے؟ نہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، حضرت ٹھہر جائیے، میں وہ ہے نا سورہ اس میں سورہ بقرہ میں تو ہے تیسرے سپارے میں، نہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ارے وہ لا الہ الا اللہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا، یہ تو وہ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اچھا بھائی ذرا سے ایک منٹ صبر کر لیجئے، تیسرا سپارہ کھول لوں۔ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، ہاں جی، اور ربی ارینی انظر الیک پہلے پڑھ چکا تھا، وہی ذہن میں آ رہی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، یہ تھی وہ آیت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی، دعا کی، خداوند جا مجھے دکھلا دیجئے مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے کیا؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے،
وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان دیکھ کر ماننے کو نہیں کہتے۔ ایمان تو اسی وقت تک ایمان ہے جب تک کہ اس کا ماننا بغیر دیکھے ہو، وہ ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب۔ اب ایمان بے شک بڑی قیمتی چیز ہے، مگر وہ یقین جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ اطمینان قلب جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مشاہدہ کرایا کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ فَاجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پرندے پکڑ لو 4، اپنے سے ان کو مانوس کر لو، جب تم سے مانوس ہو جائیں، تمہاری آواز کو پہچاننے لگ جائیں، ان کو کاٹ کوٹ کر کے ان کا ایک ٹکڑا لے جا کر پہاڑوں پہ رکھ دو، اور اس کے بعد ان کو پکارو ان ناموں سے جن ناموں سے ان کو پکارنے کی تم نے عادت ڈالی ہوئی تھی اور اس کو وہ اس سے مانوس تھے۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ان کو بلانا، وہ سارے دوڑے چلے آ جائیں گے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہ رکھ دیے، اب وہ کیسے زندہ چلے آ رہے ہیں؟ بس یہی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور باقی یقین کر لو کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کچھ نہ کچھ ایسے مشاہدات اور ایسے تجربات ضرور کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ اس درجے پر پہنچ جائے کہ بڑی سے بڑی کوئی طاقت جو شک اور شبہ میں ڈالنے والی ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، ان کا اثر نہ ہو سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ احیاء موتا والا کی بات کرائی گئی، یا اسی طرح سے کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کے کچھ آیات دکھلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دراصل اسی طرح کے حقائق کا مشاہدہ کرانے کے واسطے یہ سیر کرائی گئی تھی، جس کا نام معراج اور کیا نام ہے وہ اسرا ہے، اسی لیے کرائی گئی۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار نہیں ہوا، یہ بھی آیت ایک دلیل ہے۔ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ، کیا فرمایا کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس نے دیکھا اپنی رب کی نشانیوں کو، اور رب کی نشانیوں سے تو رب کی ذات اونچی ہے۔ اگر رب کو دیکھا ہوتا تو یوں کہا جاتا تاکہ رب دیکھ لے، رب کو دیکھتا ہو، اور اس نے دیکھا اپنے رب کو، یہ نہیں کہا گیا رب کی نشانیوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی خود دلیل ہے ان حضرات کے نزدیک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں دیدار کیا، آیات رب اور آیات قدرت جو ہیں جس کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، ان کا مشاہدہ وہاں کرایا گیا تھا۔ بس یہیں رکھ دیجیے، اس لیے کہ دوسری آیت اس پہ کچھ چونکہ بولنا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ سورہ النجم آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ
لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور تیسری منات ہے اس کو الکم الذکر ولہ الانثی کیا تمہارے لیے تو انگلش میں کہیں گے میل اور یہاں اردو میں ترجمہ کرتے وقت کہیں گے کہ تمہارے لیے مرد ہوں اور اللہ کے لیے عورتیں یا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ یہ بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے. بات یہ ہے کہ اوپر سے جو مضمون چل رہا ہے وہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ جو باتیں آپ فرما رہے تھے جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے تھے اور جو عقیدہ آپ پیش کر رہے تھے کہ اس پر لوگ ایمان لائیں اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اس کے مقابلے میں عقلی دلیلیں دیتے تھے, عقلی عذر پیش کرتے تھے کہ عقل سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, عقل سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے تم اس کے مقابلے میں آ کر اپنے شکوک اور شبہات پیش کر کے اور یہ کہتے ہو کہ اس کی بات قابل اعتبار نہیں. یہ تھی وہ بات جس کو گزشتہ آیتوں میں سورہ نجم میں شروع سے کہا گیا کہ مشاہدہ حق کرایا گیا. اب مشاہدہ کرنے والا تمہاری بات کی وجہ سے کیسی اپنی بات کو واپس لے لے. اب اس ذیل میں توحید کا مسئلہ بھی لایا جا رہا ہے. کہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور اس کی شان, اور کہاں یہ تمہارے معبود.
ان معبودوں کے نام لیے گئے، ایک تو لات، دوسرے عزا اور تیسرے منات۔ لات یہ بت تھا بہت مشہور عرب کا، طائف کے اندر لوگ دور دور سے اس لات کی زیارت کرنے کے واسطے اور اس پہ چڑھاوے چڑھانے کے واسطے آیا کرتے تھے۔ یہاں تک اس کی قدر و منزلت تھی، طائف والوں کے اندر خاص طور پر طائف کا جو مشہور قبیلہ بنو ثقیف ہے، جو اس کے مجاور تھے، جو اس کے خدمتگار تھے یا دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، کہ ابرہہ کا وہ لشکر کہ جو بے مثال لشکر سمجھا گیا ہے، ظہور اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بے مثال لشکر تھا عرب کے لیے، ہاتھیوں پر سوار ہو کر آئے تھے تو مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ طائف والوں نے اس لیے کہ ان کا یہ لات کا استھان جو ہے یہ محفوظ رہے ابرہہ کے اس چڑھائی چڑھانے، یوں کہیے کہ اس حملے سے، تو انہوں نے لشکر کے اخراجات کے لیے اور ان کے کھانے اور پینے کے لیے اور ساز و سامان کے لیے چندہ اکٹھا کر کے دیا کہ جاؤ مکے پہ جا کر چڑھائی کر لو، مگر اس کو چھوڑ دو۔ حالانکہ بنو ثقیف یہ جانتے تھے کہ کعبہ جو مکے میں ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کو اتنا تو جانتے تھے، اللہ ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور اس کا گھر کعبہ ہے۔ یہ جانتے ہوئے لات کو بچا لیا، کعبے کو تباہ کروا دیا۔ تو اتنی عزت تھی اس لات کی۔ اور دوسرا بت فرمایا العزا، یہ بت ہے جو طائف اور مکے کے درمیان وادی نخلہ ایک جگہ ہے، خاص طور پر احادیث میں اس جگہ کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے وقت میں بھی آتا ہے، اور ایک اور موقع پر بھی آتا ہے کہ جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی اور جنات کی ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے قرآن شریف سنا تھا اور ایمان لائے تھے۔ ان دو موقعوں پر وادی نخلہ کا ذکر آتا ہے۔ وادی نخلہ کے قریب یہ بت تھا العزا۔ اس کے مجاور، یہ لفظ بولا جاتا ہے مجاور، خدمتگار، دیکھ ریکھ کرنے والے، اس کے جو تھے وہ بنو ہاشم قبیلے کے معاہد، اور ان سے جن کا ایگریمنٹ تھا وہ ایک قبیلہ بنو شیبان، وہ اس کے مجاور تھے۔ اس واسطے بنو ہاشم تک اس کی زیارت کے واسطے جایا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، قربانیاں دیتے تھے۔ جس طرح سے حاجی قربانیاں دیتے ہیں حج کے بعد، اسی طرح سے قربانیاں دی جایا کرتی تھی وہاں، نظر کی، منت کی، اور ویسے۔ یہ دوسرا بت ہے۔ اور تیسرا بت یہ منات، یہ کہاں تھا؟ مکے سے جب مدینے جاتے یا مدینے سے مکہ، تو راستے میں جو ریڈ سی ہے اس کے کنارے ایک جگہ قدید کے پاس یہ بت تھا، جس کو خاص طور پر خزاعہ اور اوس اور خزرج جو مدینے کے مشہور قبائل تھے وہ اس کے بڑے معتقد تھے، اور اس کا مقام عرب میں یہ تھا اس بت کا اور یا اس استھان کا کہ لوگ جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو حج ان کے نزدیک اعلیٰ درجے کا حج جب ہوتا تھا جب عرفات اور مینا سے سیدھے اس بت کے پاس جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے، جب ان کا بت حج بڑا اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھی وہ حیثیت ان تین بتوں کی۔ چونکہ قریش جن کے موجودگی میں یہ قرآن اتر رہا تھا مکہ مکرمہ میں، وہ ان تین بتوں کو خاص طور پر مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ کہاں تو یہ بتنیاں، بلکہ اردو میں کہوں اس لیے کہ آگے ان کو عورتیں کہا گیا کہ ان کا عقیدہ، مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دیویاں ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ میاں کی خدائی میں شریک کس کو کیا تم نے؟ دیویوں کو۔ تم اپنے واسطے بھی دیویاں پسند کرتے کیا؟ تمہاری تو حالت یہ ہے کہ اگر تم کو اطلاع دے دی جائے گھر میں لڑکی پیدا ہوئے تو تمہارے چہرے پر جو ہے سیاہیاں مل جائیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو خوشخبری سنائی جائے کہ جناب والا آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے جو ہیں کالے پڑ جائیں غم کی وجہ سے، تو اپنے لیے تو بیٹی پسند نہ کرو
اور اللہ میاں کے واسطے یہ ہے کہ صاحب یہ دیویاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کے خدائی میں شریک ہیں. اس کو کہا تھا تل کا اذن قسمت ضیزہ. یہ بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے کہ جو چیز تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے سر مڑنا چاہتے ہو. تو معنی یہ ہوا کہ ایک تو شرک برا، خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا یہ برا، اوپر برائی پر مزید برائی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے واسطے بیٹیاں تجویز کی، شریک بھی بنایا تو بیٹیوں کو بنایا، یہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جس کو کہا کرتے ہیں کہ کریلا اور اوپر نیم چڑھا. تو یہ ہے وہ چیز. یہ یاد ہوگا جس وقت سورہ نجم کے شروع میں نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اس سورت کو تلاوت فرمایا از اول تا آخر قریش کے مجمع میں. کہا تھا میں نے یہ. اور جب سورت ختم ہوئی اور آیت سجدہ جو سورت کے آخر میں ہے، جب آپ نے اس کی تلاوت فرمائی تو سجدہ کیا آپ نے، سجدہ تلاوت. تو وہاں جو مومنین تھے ان کو تو جانا ہی تھا سجدے میں، لیکن جو مشرکین بیٹھے تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے. تو وہ ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ان کی عقلیں ماری گئی تھی. اس وقت ان کو ہوش نہیں رہا تھا. قرآن پڑھا جا رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اب تک تو وہ شور غوغا کیا کرتے تھے لیکن اس وقت نہ کر سکے. پوری سورت سنی، کھو گئے وہ اس کے معانی کے اندر. اور آپ نے سجدہ کیا، ان کی پیروی، آپ کی پیروی کی انہوں نے اور سجدہ کیا. وہ خبر جو پھیلی دور دور تک کہ قریش مکہ نے سجدہ کر لیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا. اب ان کو جب عقل آئی یا یوں کہیے کہ ہوش آیا تو اب ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے. میں یہ کیا کیا ہم نے؟ انہوں نے کہا بھائی تم بھی تو گئے تھے. تو اب کیا ہو، آخر بڑی بدنامی ہو جائے گی اس سے. تب یہ کہا گیا کہ ہم کیا کریں. ہم نے جب وہ آیت سنی تھی افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى اور الکم الذکر وله الانثى، تو خاص طور پر ان آیتوں کو کوٹ کر کے لوگ ان کو برا کہہ رہے تھے. بدبختو تمہارے بتوں کو برا کہا گیا اس سورت کے اندر یا اس تلاوت کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور تم نے پھر بھی سجدہ کر دیا. تو اس کو کہا گیا کہ ہم کیا کریں. جب یہ آیتیں پڑھی تھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی تو پڑھا تھا کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. یہ بھی پڑھا تھا انہوں نے. تو یہ جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے بھی سجدہ کر لیا. معنی کیا اس کے ہیں؟ یہ مقدس دیویاں ہیں. تلک الغرانیق العلا، العلا کا مطلب بلند مرتبہ. یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں، ان کی شفاعت کی ضرور امید کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ جو عقیدہ تھا یا مشرکین کا کہ ہم کیوں پوجا کرتے ہیں ان کی، اس واسطے کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اور اللہ کے یہاں ہماری سفارشیں کر دیں. اس لیے تھا یہ شرک، اس لیے تھا. تب انہوں نے کہا کہ یہی بات تو محمد کہہ رہے تھے. اس واسطے جب ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں رہا، انہوں نے بھی سجدہ کیا، ہم نے بھی سجدہ کر لیا. یہ بات یہاں سے چلی. آگے چلتے چلتے اس روایت میں پتہ نہیں کیسے کیسے بال اور پر نکلے، اور یہاں تک یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ نکل گیا تھا. یعنی حالانکہ وہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ محمد نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعد میں چل کر بعض لوگوں نے اس روایت کو کیا رنگ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلا ارادہ یہ الفاظ نکل گئے تھے، جس کو میں نے نقل کیا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن ترتجى. اور پھر یہ کہا گیا کہ سورہ الانبیاء کے اندر جو آیت اتری کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. سورہ حج میں ہے. تو اس میں یہ آیت سورہ حج میں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کوئی رسول اور نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جن کی تمنا کے اندر شیطان نے کچھ دخل اندازی نہ کی ہو. ان کی تمناؤں کے اندر شیطان نے دخل اندازی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط فرماتا ہے اور شیطان کی دخل اندازیوں کو جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے. یہ آیت اسی لیے اتری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پیش کر رہے تھے، شیطان نے بیچ میں آ کر آپ سے یہ بھی کہلوا دیا. بات یہاں تک بڑھتی چلی گئی. نعوذ باللہ من ذالک. آپ پوری اسلام کی تعلیمات، قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ثابت کرتی ہیں، واضح کرتی ہیں دو ٹوک طریقے پر کہ شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ پیغمبر پر قابو پائے، پیغمبر کے معاملات میں دخل دے سکے، اور یہاں تک کہ وہ
نبی کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو اس طرح کر دے کہ یہ کنفیوژن ہو جائے لوگوں کے واسطے کہ یہ بات شیطان کی طرف سے کہ نبی کی طرف سے. مثلا ایک حدیث خواب کے تعلق سے ہے، من رآنی فی المنام فإنہ رآنی ولا يتمثل بی الشیطان، اس طرح کے الفاظ اس میں ہیں. فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں فإنہ لا يتمثل بی الشیطان، فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ میری شکل بنا سکے. سمجھ میں آیا؟ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں کہ اس کو صاف کہا گیا کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دیوانہ نہیں. کیوں؟ یاد رکھیے نبی کو اور طرح کی کوئی تکلیف ہو سکتی، بخار ہو جائے، نزلہ ہو جائے، سردی لگ جائے، سمجھ میں آئے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، زخمی بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، چوٹ پھینٹ ساری آ سکتی ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، مگر عقل خراب ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پھر لوگ کیسے اطمینان کریں گے کہ نبی نے جو بات کہی ہے وہ دماغ کی صحت کے عالم میں کی ہے کہ دماغ کی خرابی کی حالت میں کہی. جس وقت نبی یہ بات کہہ رہے ہیں شیطان کا کوئی اثر تو نہیں کوئی ہو گیا، کسی جن کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ نہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین لگا ہوا ہے. قرین عربی کا لفظ ہے، قرن یقرن کے معنی آتے ہیں ملنے کے، یعنی ایک ایسی روح اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل مستقل اس کے ساتھ رکھی ہے کہ وہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کو برائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے. وہ قرین ہے، شیطان کہہ سکتے ہیں ہم اپنے اس کو سمجھنے کے واسطے، اس کو نبی نے قرین فرمایا. تو وہ برائیوں پر آمادہ کرتا ہے انسان کو، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے مگر وہ ایمان لے آیا. دیکھیے کسی دوسرے کے ساتھ یہ بات نہیں کہ اس کا قرین جو ہے وہ اس کے ہمدردی میں بات کرتا ہو یا یہ کہ اس سے متفق ہو جائے، اپنے سے متفق کرتا ہے مگر وہ اس سے متفق نہیں ہوتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرین کے بارے میں ہے کہ وہ میرے ساتھ متفق ہو گیا. کیوں؟ وہی وجہ، نبی کو محفوظ رکھنا ہے، نبی کو معصوم رکھنا ہے. اگر عصمت انبیاء کوئی چیز ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں. کس چیز سے معصوم ہوتے ہیں؟ نزلہ زکام سے معصوم ہوتے ہیں، شیطان کے ان اثرات سے کہ جن اثرات کے تحت ایک انسان برائی کر بیٹھتا ہے، ان اثرات سے. اس لیے اسلام کی تعلیمات، قرآن حکیم اور احادیث اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نبی کے کام میں اور نبی کے معاملات میں شیطان دخل انداز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے اور معصوم رکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. تب اس صورت کے اندر شیطان کی وجہ کے دخل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہہ جائیں کہ ساری عمر گزر گئی جس کے خلاف جد و جہد کرتے کرتے، اور وہ نبی وہی بات کہہ جائیں، کوئی چھوٹی موٹی بات بھی نہیں. ایسی کیسی نبی کی نماز اللہ معاذ اللہ عقل بالکل کام نہ کر رہی ہوگی؟ اس لیے اس کو آنکھ بند کر کے رد کر دیا جائے. چنانچہ علماء نے یہی کیا، محققین نے، کہ ان روایتوں کو کہا گیا، غلط فہمی ہوئی ہوگی، جو بھی کچھ ہوا ہوگا. اور اصل بات جو غور سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دراصل مشرکین مکہ نے کہا تھا، لوگوں نے اس کو نقل کیا، نقل کرتے کرتے وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. آپ نے لطیفہ سنا ہوگا شیخ چلی کا. شیخ چلی کو اس کی مالکہ نے بھیجا کہ جا طبیعت خراب ہے، حکیم صاحب کے پاس جا، پوچھ کیا کہ یہ کیا دوا اور کیا مجھے پرہیز کرنا. حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی دوا تو خیر یہ لکھ کے لے جاؤ اور پلا دینا، اور ساتھ میں کھچڑی کھانے کو کہا جائے. اور اس کو معلوم نہیں تھا کھچڑی کیا کہتے ہیں. اب وہ وہاں سے چلا کھچڑی ہوتے ہوتے بکتا جا رہا، کھچڑی 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 ہوتے ہوتے وہ کھاچڑی کھاچڑی اور بھاگ چڑی، وہ سارا ہوتا چلا گیا. قصہ سمجھ میں آیا؟ وہ لمبا قصہ ہے، میں اس کو نہیں سنانا چاہتا. کھچڑی سے کھاچڑی بھی ہو گیا اور کھاچڑی سے بھاگ چڑی بھی ہو گیا، وہ کھچڑی نہ رہی. اب جا کر کہتا ہے مالکہ سے کہ حکیم صاحب نے کہا کہ بھاگ چڑی کھاؤ. وہ بھاگ چڑی کیا ہوتی؟ اصل بات یہی ہے کہ بعض دفعہ قصہ جو ہوتا کچھ اور ہے وہ بن کچھ اور جاتا ہے. وہی صورت یہاں ہوئی ہے. یہ اس لیے میں نے نقل کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انگلش کی کسی کتاب میں، اور خاص طور پر میں بتاؤں یہ اورنٹلسٹ کو تو تلاش رہتی ہے ایسی چیزوں کی، مستشرقین کو، ان کو ایسی چیز کہیں سے یقیناً مل جائے گی، اور وہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی چیز آئے تو جس سے شک اور شبہ پیدا ہو جائے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی. اس لیے میں نے کہا کہ نبی نے ہرگز نہیں کہی.
یہ مشرکین نے کہی تھی اور اپنا عذر پیش کیا تھا اس سجدے کے واسطے کہ جو سجدہ انہوں نے آنکھ بند کر کے کر لیا تھا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے زیر اثر۔ تو بہرحال یہ کہ یہاں فرمایا گیا کہ کیا تم نے دیکھا، دیکھا کا مطلب یہ ہے فرق تو دیکھو، میاں مخمل میں اول تو پیوند لگتا نہیں، لیکن اگر پیوند لگے تو مخمل میں پیوند لگے بھی تو مخمل کا لگنا چاہیے، ٹاٹ کا پیوند لگانے کا کون سی عقل کی بات ہے؟ کہاں اللہ کی خدائی اور کہاں یہ دیویاں کہ جن کے اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے مراد اس سے افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى، کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ یہ ہے تقسیم دھاندلی کی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم، فرمایا یہ کچھ نام ہیں جو تم نے دھر لیے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام تجویز کر لیے کہ صاحب یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، اور اس کے پھر یہ کہ ان کے یہ اختیارات ہیں، ان کے یہ کمالات ہیں، ان کے اندر یہ قدرتیں ہیں، یہ سب تمہاری اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا صاحب میری خدائی میں یہ شریک ہیں، میں نے فلاں فلاں کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں، آئندہ سے ان معاملات میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے، میری طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تو کہیں یہ بات نہیں کہی ہے۔ بھئی یہاں اگر آپ آج کا جو یہاں کا کوئی کہیے کہ سیکرٹری آفس ہے وہ اگر آپ اس کے بعد داخلی معاملات کے لیے جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی گورنمنٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا ہوا ہے کہ اس ملک کا وزیر جو ہے وہ فلانا شخص ہے، لہذا اس کی وزارت سے متعلق جتنے معاملات ہوں گے اس کے لیے پریزیڈنٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، جاؤ وزیر کے پاس۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کہیں بھی کسی جگہ کسی نبی کے ذریعے سے یہ بات کہیں اتاری ہے کہ فلانے معاملے کی طرف میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پریشان مت کرنا، میرے آرام میں خلل مت ڈالنا، اور جاؤ فلاں کو میں نے یہ کام سپرد کر دیا، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرا لینا۔ یہ ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ اب ایک گمان کے پیچھے پھر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے دلوں نے جس چیز کی خواہش کی ہے یہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اصل میں ایک نقطے کی بات ہم بتلائیں، یہ شرک ہوتا کیوں ہے؟ شرک کے ہرگز یہ معنی نہیں، دل میں خوب اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ اللہ کو اللہ نہ مانے، یہ ہرگز معنی نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ مانا جاتا ہے، خود قرآن حکیم میں بار بار میں نقل کر چکا ہوں، قرآن حکیم میں کتنی جگہ کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھیں ان سے کس نے آسمان زمین پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھو ان سے کہ آسمان سے کون پانی برساتا ہے کہ پھر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یوں کہیں گے کہ اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم کیا ہے کہ وہ جس میں رزق کے بارے میں کہ اللہ کس نے آسمان سے کہیں گے اللہ۔ تو رازق اللہ، خالق اللہ، بارش برسانے والا اللہ، سارے کام تو مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں تھا شرک کا کہ وہ اللہ کے خدا ہونے ہی سے انکار کر رہے ہوں، ایسا نہیں۔ پھر کیا تھی صورت یہ تھی، طبیعت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی کہ صاحب نبی جب آ کر یوں کہا کرتے تھے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، دیکھو یہ تو حلال ہے اور یہ حرام ہے، حرام سے بچنا، حلال پکنات کرنا، اور ظاہر بات ہے کہ حرام میں جو ہیں وہ چیزیں کہ جس میں بہت مزہ آتا ہے۔ طبیعت اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا ہے؟ ایسے آستانے اور ایسے استھان انہوں نے تجویز کر رکھے تھے جن کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا یہ تم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ تم سے یوں کہ نماز پڑھو، نہ تم سے یوں کہیں روزہ رکھو، نہ تم سے یوں کہیں زکوٰۃ دو، نہ تم سے یہ کہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تمہاری مرضی جو چاہے کرتے رہو، لیکن ہاں یہاں آ کر کے تم کچھ قربانیاں دیتے رہنا، کچھ چڑھاوے چڑھاتے رہنا ہمارے بت پہ استان پہ آ کر کے، اور ساتھ میں جب اول تو قیامت ہوگی نہیں اور ہوگی تو ہم بخشوا لیں گے تمہیں۔ یہ تھی وہ صورت۔ اب جس کو یہ راستہ سجھایا جا رہا ہے وہ کہیں کو جا کر کے نبی کی بات مان کر پاپڑ بیلے گا؟ آج بھی دیکھ لیجئے کہ جو یوں کہہ دے کہ صاحب برا نہ مانے، میں جو بھی بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس جگہ کی جو ذمہ داری اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ چاہے وہ کسی کو برا لگے اور چاہے اچھا لگے۔ کتنے وہ لوگ ہیں آج کہ ان کی اگر ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہاں کی 5 نمازیں دین کی قضا ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے،
کوئی خوف نہیں، کبھی احساس نہیں ہوتا بیماری مجھے کھا جائے گی، چور میرے گھر کو لوٹ لے جائیں گے، کہ میرے مقدمے میں ہار جاؤں گا، میرے بچوں پر آفت آ جائے گی، کبھی خیال نہیں آتا۔ لیکن اگر ہمیں سال کے کسی ایک رات میں، یہ سال کے کسی ایک دن کے جو وظیفے ہم کو بتلا دیے گئے ہیں، اگر ان وظیفوں میں کہیں کمی آ جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ شاید اس سال تو جو ہمارے لیے تباہی ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے، یہ اس لیے ہوا کہ سال بھر کی محنت جو ہے وہ اس سے کسی طرح جان چھوٹ جائے، ایک دن محنت کر لیں گے یا ایک رات محنت کر لیں گے، تب یہ سہولت پسند ہے انسان کی۔ جب یہ کہا گیا کہ تم یہ کر لو سارے سال کے گناہ معاف، پاگل ہے وہ جو سارے سال محنت کرے گا؟ پھر ظاہر بات ہے کہ ان علماء کے، ان مولویوں کی بات میں کہاں وزن ہو سکتا ہے، اس میں کہاں سے کشش ہو سکتی ہے جو یوں کہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس صبح کو یہ کرو، دوپہر کو یہ کرو، شام کو یہ کرو، اور ہر دن سال کے 360 دنوں کے اندر یہ کرنا، کسی دن چھٹی نہیں ہے۔ کہاں سے وہ بات سمجھ میں آئے گی پھر ہم کو؟ یہاں سے وہ دراصل وہ جو ہے انسان کی وہ طبیعت جو سہولت پسند ہے وہ راستے تلاش کرتی ہے، اور بات پھر انتہا تک کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ شرک تک، وہ انتہا ہے انسان کی۔ تو اس لیے کہا گیا وما تہوی الانفس، یہ جو کچھ راستہ تجویز کیے ہوئے ہیں، ایک تو ظن اور گمان کی پیروی، اور وہ دوسرے کیا ہے؟ جس چیز کی تمہارے دلوں نے خواہش کی ہوئی ہے۔ بھئی ہمیں اس طرح کی پابندیوں سے کسی طرح بچاؤ، ہم کہو ہم ٹیکس دینے تیار ہیں، مگر یہ کرو یہ کرو، یہ حلال یہ حرام، یہ بہت مشکل بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے مکے یہ مجھے اس وقت یاد نہیں کس نے یہ بات لکھی تھی، لیکن بات سمجھ میں آئی تھی۔ مکے والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا یہ عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ یہ بت سب کچھ کرتے ہیں، تو فتح مکہ کے وقت کیوں اسلام لے آئے تھے؟ کیوں لائے تھے اسلام؟ بت مارے گئے تھے؟ ان کا اختیار، ان کی قدرت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، بات اصل یہ تھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اس وقت تک آپ کے ہاتھ میں دکھائی دینے والی وہ طاقت اور قوت نہیں تھی کہ جن کے سامنے ہی جھک رہے ہوتے۔ اس وقت تو صرف دلائل تھے، ایک معقول دعوت تھی جس میں مطالبات تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ مکے والوں کو کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ ان کی بات اگر مان لی، ہم سود کھاتے ہیں، اس سے ہم کو گویا محروم ہونا پڑے گا، ہم جو ہے وہ زنا کرتے ہیں، ہم کو اس سے محروم ہونا پڑے گا، ہم دھوکے دے دیتے ہیں، اس سے محروم ہونا پڑے گا۔ جتنی برائیاں تھیں جن میں ان کو بہت کشش تھی، بڑا مزہ آتا تھا، ان کو نظر آتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے یہ ساری چیز ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ لیکن جب دیکھا فتح مکہ ہو گیا، اب کوئی راستہ ہی نہیں رہا، چلنا ہے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو آخر جھک گئے۔ تو اس لیے نہیں کہ صاحب آج ان کو یہ بات کھلی تھی کہ ان بتوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی بات، لیکن پہلے ان کے واسطے راستہ یہی تھا ان کی بات نہ مانو تاکہ زندگی کے مزے لوٹتے رہو۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی اب تو راستہ ایک ہی رہ گیا، مان جاؤ۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا بتلایا گیا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ تم نے تو طاقت کو دیکھ کر کے گویا یوں کہیے کہ اپنی گردنوں کو جھکایا۔ ایمان اور اسلام تو ان کا قیمتی ہے کہ جنہوں نے اس وقت اس کو مانا تھا کہ جس وقت اس کے اندر کوئی طاقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمجھا؟ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ جس وقت آپ نے کوئی مال غنیمت آیا، بہت تھوڑا سا آیا، اور یہ ابتدائی دور ہے مدینہ منورہ کا، آپ نے اس مال غنیمت کو وہ مہاجرین جو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا مدینہ آ کر، اور ان میں ابھی تک خستہ حالی تھی، آپ نے ان میں تقسیم فرما دیا۔ اتنا نہیں تھا کہ وہ انصار کو بھی دیا جاتا، مدینے والوں کو تو ہوتے بعد انصار میں وہ کہ ابھی تک آداب مذہب، آداب دین اور آداب پیغمبری ابھی تک وہ اس سے واقف نہیں ہوئے تھے، ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کو یہ شکایت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محروم کیا اور اپنے رشتہ داروں کو، مکے والوں کو دے دیا۔ یہ بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی یہ بات، آپ نے جمع فرمایا، بہت مؤثر تقریر فرمائی آپ نے، بہترین تقریر، اور آخر یہ کہ لوگ رونے لگے، احساس ہوا اپنی غلطی کا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ اب ان کے عقل اور ان کے دماغ ٹھکانے ہیں، وہ ایک کسی اثر کے تحت ایک بات انسانی جیسی کمزوری ہوتی ہے اس کے تحت نکل گئی تھی،
اندر سے ایمان موجود ہے جو ابھر کر آ گیا ہے. تب آپ نے فرمایا کہ تم یوں نہیں دیکھتے کہ یہ وہ اس وقت ایمان لائے تھے کہ جس وقت ایمان لانا جرم تھا. سمجھ میں آیا؟ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کے مطلب گردنیں اڑوانا تھا، اس وقت ایمان لائے تھے. تو کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک تو وہ اس وقت ایمان لانا ہے کہ جس وقت ایمان نہ لانا کوئی یوں کہیے کہ مشکل بات ہے، ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں، اور ایک اس وقت کا ایمان لانا ہے کہ جان جوکھوں میں ڈال کر اور ہر طرح کے خطرات جو ہے مول لے کر ایمان لانا. آخر ان دونوں کے اندر کوئی فرق تو ہوگا. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا، ایکم اعجب ایمانا، تم میں سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کس کا ہوگا، کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ تعجب والا ہے.